بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین۔ سرکار واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ تشریف لے گئے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکان بنا رہے تھے۔ مکان کا گنبد ذرا پختہ اور بلند ہو گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے خاموش ہو کر چلے گئے۔ شام کو وہ صحابی گئے، سلام کیا، آپ نے جواب نہیں دیا۔ پھر سلام کیا، جواب نہیں ملا۔ تو صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھ آ گئی کہ بات کیا ہے۔ باہر جا کر صحابہ کرام علیہم رضوان سے پوچھا، کیا بات ہے؟ آج حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا، کیا مجھ سے کوئی خطا ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا، خطا تو کوئی نہیں ہوئی، تمہارے مکان کے پاس سے گزرے تھے اور اسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھ کر کچھ ناپسند فرمایا۔ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور انہوں نے وہ مکان گرا دیا، پھر واپس آ کر سلام کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم یہاں رہنا چاہتے ہو جبکہ ہم یہاں سے نکلنا چاہتے ہیں، تو بات اتنی ساری ہے کہ یہاں رہنے کا مقام ہی نہیں ہے۔ تو وہ شخص جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا دم بھرتا ہے، اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جو ہے وہ اس دنیا سے فارغ ہونا ہے۔ اگر محبت مانگتے ہو تو ایک ایک کر کے اپنے ہاتھ کے سارے جذباتی کبوتر اڑا دو اور ایک ایک کر کے ہر شے کو چھوڑ دو، پھر اللہ جانے، اللہ کے کام جانے۔ چھڑا کے دامن بتوں سے اپنا، غبار راہ حجاز ہو جا، یعنی یہاں سے ساری وابستگی چھوڑ کر آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چل پڑو۔ تو یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ان لوگوں سے پوچھو جن لوگوں نے ساری عمر خربوزہ نہیں کھایا۔ ایک بزرگ خربوزہ ہاتھ میں لیے بیٹھے تھے مگر کھاتے نہیں تھے۔ کسی نے پوچھا کہ خربوزہ کیوں نہیں کھاتے؟ فرمایا، مجھے پتہ نہیں چل رہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خربوزہ کس طریقے سے کاٹتے تھے۔ جب تک مجھے سند نہ ملے میں کس طرح کھاؤں، اور پھر ساری عمر خربوزہ ہی نہ کھایا۔ یعنی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک عادت کو ساری عمر کا سفر نامہ بنا لیا جائے کہ اس کے مطابق سفر کرنا ہے۔ جہاں جہاں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرے ہیں، ان لوگوں کو وہاں سے گزرنے کی خواہش اور تمنا رہی ہے۔ ان لوگوں کو پتہ تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کیا ہے۔ آپ لوگ خود دیکھیں کہ اس محبت کا اعجاز کیا ہے۔ آپس میں لڑنے والے اور سال ہاں سال لڑنے والے اور نسل در نسل لڑنے والے آخر کار ایک محفل میں آ کر بیٹھ گئے۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعجاز تھا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سرکار واصف علی واصف کے درجات بلند فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آقا علیہ السلام سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔